السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نیا جاہل مارکیٹ میں آیا ہے۔ پہلے یہ دیوبندی تھا، ابھی اپنی جماعت کو چھوڑ کر ابھی انجینئر مرزا کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو یہ خبیث مزاروں کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ مزار بنانا حرام ہے۔ چلیے پہلے اس کی بکواس سنتے ہیں، پھر اس کو جواب دیں گے۔ گوتم کمار کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام میں مورتی پوجا غلط ہے، تو پھر آپ لوگ مزاروں کو کیوں پوجتے ہو؟ تو بات تو وہی ہوئی کہ ہم کھڑا کر کے پوج رہے ہیں، آپ لیٹا کر پوج رہے ہو۔ جی میرے بھائی، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ اگر اسلام کے اندر مورتی پوجا نہیں ہے تو پھر لوگ مزار کو کیوں پوجتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں مزار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مزار بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ قبروں کو کچا بنایا جائے، یعنی کچی قبر بنائی جائے۔ اس کے لیے بس اتنی اجازت ہے کہ ایک بالش اسے اوپر رکھا جائے تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ قبر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ وہاں سے چلے پھرے نہ۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارتیں بنانے سے، قبروں پہ لکھنے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا ہے۔ لیکن کچھ فرقہ پرست مولوی ہیں جو اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ امت کے اندر اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی مزار بنائے جائیں بزرگوں کے اور انہیں پوجا جائے، ان پہ دعائیں کری جائیں، ان کے وسیلے لی جائیں، اور وہاں لنگر بازی ہو، وہاں چندے دیے جائیں، وہاں عورتوں آدمیوں کے میلے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرام کاری وہ چلاتے ہیں۔ تو اس کا مولوی سے لینا دینا ہے مزاروں کا، اسلام سے لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سب تو آپ لوگوں نے اس کی بکواس سنی۔ ایسا ہی سوال ذاکر نائک نے بھی کیا تھا، تو فاروق رضوی صاحب نے اس کو جواب دیا تھا۔ تو چلیے کیا جواب دیا تھا فاروق رضوی صاحب نے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ارے مزار اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولیاء کی اگر وہ قبر ہو تو ادباً مزار کہتے ہیں اس کو، عام آدمی کی قبر ہو تو قبر بولتے ہیں۔ جیسے میں پہنوں تو جوتی ہے، مگر سرکار کے پیر میں ہو تو نالین ہے، وہ صرف ادب ہے نا بھائی؟ ہم اوڑھ لوں تو چادر ہے، ہمارے علماء اوڑھ لوں تو چادر شریف ہے، ادباً بات بولی جاتی ہے۔ ہم بولے دانت ہے، میرے دانت ہے، رسول کے ہو تو دندان ہے، میں تھوکوں تو تھوک ہے، نبی پاک عطا کر دے تو لعاب ہے۔ تو ادباً جملے ہیں۔ تو اب بزرگ کی قبر کو ہم مزار بولتے ہیں عام بندے، لیکن مطلب کئی حدیث میں نہیں آیا مزار بنا تو کہ ہوا میں لٹکاؤ۔ کتنا بڑا جاہل ہے یار، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کیسے اس کو اتنا بڑا اسکالر سمجھتے ہیں لوگ۔ کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ذاکر نائک مجھے کوئی حدیث دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا کہ پکی مزار نہیں ہونا۔ سرکار نے یہ کہا کہ قبر کو حد شرع تک کرو، اونچی نہیں ہونا چاہیے، پکی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو علماء کے فتوے کے اوپر سے پکی کر سکتے، اندر سے نہیں کر سکتے، اندر سے۔ اور جتنی مزاریں ہمارے یہاں، ایک بات سن لے، میں ایک خاص بات بتا رہا ہوں، ان بیچاروں کو غلط فہمی بہت دور بڑی ہے۔ آپ اجمیر شریف جائیں، چاہے خواجہ بختیار کاکی رضی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جائیں، یا ناگپور سرکار تاج الاولیاء کی مزار پر آ جائیں، اور بامبے کا تو خیر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ تین مزاروں کے بارے میں کنفرم جانتا ہوں، اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہاں کے خداموں سے میرے تعلق ہے، ان سے باضابطہ بات ہوئی۔ تو جتنی مزاریں ہمارے بزرگان دین کی، یہ اندر سے کچی ہوتی ہے، اوپر سے لکڑے کا وہ تابوت ہوتا ہے نا؟ ماہم شریف میں بھی دیکھیں حضرت، میں اس لیے پہلے عرض کیا کہ بامبے والے بہتر جانتے ہیں، اب حضرت نے بتایا کہ ماہم شریف، تو ہمارے ہاں اولیاء کی بھی مزاریں عموماً کچی ہوتی ہے، لیکن اگر اوپر سے ایک بالش سے زائد نہ ہو اور اوپر سے پختہ کر لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اب بہرحال یہ رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہا ہے اور غلط حدیث کوٹ کر رہا ہے۔ کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ مزار پہ جانا اگر پکی ہے تو زمین سے اس کو نشٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ زمین سے، یعنی زمین سے لیول میں۔ اسی حدیث کو نہ سمجھنے کی بنا پر ان بیوقوفوں نے کیا کیا کہ جنت البقیع کو بٹھا دیا، جنت المالا کو بٹھایا۔ مگر آئیے حدیث رسول ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ قبر کتنی ہونا چاہیے۔ آئیے بخاری شریف دیکھیے اس تعلق سے۔ اب بخاری کے بعد تو گنجائشی ختم ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1، اس کا باب ہے ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی قبر مبارک، یعنی حالانکہ حدیث امام بخاری نے جس مزار کے تعلق سے لایا اور رسول اللہ کا ہی روضہ اقدس ہے، رسول اللہ کی مزار اقدس ہے، لیکن حضرت عمر اور ابو بکر کا بھی باب میں ذکر کر کے یہ اشارہ کر رہے ہیں
کہ جس طرح रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक थी वैसी अबू बकर और हजरत उमर की भी थी। अब हदीस लाते, हदीस नंबर 1301, उन्होंने पूरी सनद बयान की इमाम बुखारी ने। हद्दसना मोहम्मद काला अखबरना अब्दुल्लाही काला अखबरना अबू बकर बिन अयाशिन अन सुफियान अत्तमान। वो कहते हैं हदीस बयान की हमसे मोहम्मद ने, उन्हें खबर दी अब्दुल्ला ने, वो कहते हैं हमें खबर मिली अबू बकर बिन अयाश से, और वो कहते हैं कि रिवायत किया सुफियान तमार, हजरत सुफियान खजूर बेचने वालों ने। अन्नहु हद्दसहु, और उनसे हदीस है अन्नहु रआ कब्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नमा। हजरत सुफियान तमार कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस को देखा, वो ऊँट के कोहान नुमा थी। ऊँट का कोहान कैसा होता है? ऊँट की पीठ तो जमीन दोस्त थी क्या? ये ऊंची थी। और आप और हम कब्र कैसे बनाते? वैसी बनाते। और ये क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो हदीस पर अमल हमारा है कि इनका है? अब अगर कब्र के निशान मिटाना इस्लाम का तरीका होता, और जैसे कि जाकिर नाइक ने एक जगह खुद कहा कि पहले हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, अब जाते हैं मज़ार। जाहिल को ये नहीं मालूम कि मज़ार या कब्र पर जाना सुन्नत रसूल है। ये सुन्नत रसूल है। पहले तो आप सुन लें, असहाबे ओहद और असहाबे जन्नतुल बकी की कब्रों पर सरकार तशरीफ ले जाते थे। इस ताल्लुक से मुतअद्दिद हदीसें मिलेंगी। अब एक मशहूर हदीस में पढ़ रहा हूँ, और इससे कुछ नतायज जो मैं दूंगा इंशाअल्लाह, ये बड़े इश्क के नतायज होंगे। अन अनस इब्नुल मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मररता अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। अल्लाह के नबी कहते हैं कि शब मेराज मैं मूसा की कब्र पर गया। शब मेराज मैं मूसा की कब्र पर गया, तो क्या हाल था? वह हुआ कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने उनको कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। अब ये पूरी हदीस का पस मंजर क्या है? इस हदीस को पहले सुन ले किन किन ने लिखा। इमाम मुस्लिम ने लिखा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 268 पर, इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में जिल्द 2 सफ़ा 148, इमाम नसाई ने जिल्द 1 सफ़ा 242, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अल-मुसन्नफ़ जिल्द 3 सफ़ा 577, इब्न हिब्बान ने सही में जिल्द 1 सफ़ा 139 पर लिखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? मैं मूसा की कब्र पर गया। रसूलुल्लाह जा कहाँ रहे थे? मेराज पे। मकसद असली मेराज मुलाकात रब तबारक व तआला, दीदार खुदावंदी, मकसद ये है। मगर दरमियान में आ गई है मूसा की कब्र। जिब्रील ने रुकवाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए। आपने पूछा जिब्रील कहाँ रुकाया? या रसूलुल्लाह ये मूसा की कब्र है। सरकार रुके, मूसा को कब्र में नमाज पढ़ता हुआ देखा। सरकार ने इंतजार किया, मूसा ने सलाम फेरा, रसूलुल्लाह ने सलाम किया, मूसा ने जवाब दिया, गुफ्तगू हुई, फिर आपने सफर को अपने आगे फरमाया। और रसूलुल्लाह जा तो रहे मेराज पे, कब्र पे रुक के बता रहे हैं कि कब्रों पे जाना मेरी सुन्नत है, एक चीज। और दूसरा बता रहे हैं कि मेराज का सफर अच्छा सफर है, मेरे बेहतरीन सफरों में है। मैंने दुनिया में जितनी सैरो सियाहत की, जितने सफर की, उन तमाम सफरों में सबसे बेहतरीन सफर मेराज। तो जब किसी अच्छे सफर पे निकलो तो मेरी सुन्नत यह है कि बुजुर्गों की मज़ार पर हाजिर हो जाया करो। तो अब बॉम्बे वालों, जब भी किसी मकसद से निकलो ना किसी सफर पे, तो पहले मखदूम माहिमी की मज़ार पे चले जाया करो, अब्दुर्रहमान शफी अब्दुर्रहमान शाह की मज़ार पे चले जाया करो, हाजी अली की दरगाह पे चले जाया करो, इसलिए कि तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब उसके बाद फिर क्या किया अल्लाह के नबी ने? वहां रुके और रुक कर बताया मूसा अफजल है कि रसूल अफजल है? बताओ अफजल कौन है? पक्का? तो नबी ने सुन्नत बनाया, मैं अफजल होकर अदना की कब्र पर जा रहा हूं, तू अदना होकर अफजल की कब्र पे नहीं जाता? अरे मैं अफजल होके अदना की कब्र पर आता हूं और तू अदना होकर इतना अकड़ू कि अफजल की कब्र पे नहीं जाता। तो नबी ने जाके बताया कि मजार पर जाना ये मेरी सुन्नत है। और नबी मेराज पर रुके, इसीलिए उनको पता था जाकिर नाइक जैसे खबीस आने वाले जो। ये था पहले सवाल का जवाब। और दूसरे सवाल का जवाब कि क्या सुन्नी मज़ारों की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो चलिए इसका भी जवाब सुन लेते हैं। तो शिर्क की ये डिफिनेशन मैंने पहले ही बता दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वह उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ।
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر گزر چکی کہ عبادت میں بھی کسی اور کی نیت بھی نہ آئے، حتیٰ کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے. یہ توجہ سے سن کے چلے. اور یہاں پر میں نے بہت سارے اعتراضات کو بھی دفع کیا تھا کہ کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو آپ. جو سجدہ کرتا ہے میں اس کو سنی نہیں سمجھتا، اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے. اگر قبروں کے پاس وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر قبر کو خدا سمجھ کر کے کر رہا ہے تو اس نے تو شرک کیا. یہ میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں. ہم کبھی کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت تو دور کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھا ہے بزرگوں کے مزارات سے 8 قدم دور کھڑے رہو، اتنی دور رہو جتنا ان کی زندگی میں تم ادب کرتے تھے. تمہارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ ان کے ہاتھ چھو سکو. تم تو گناہوں میں آلودہ آئے ہو. بہرحال یہ ہمارے جذبات ہیں کہ اگر ہم چومتے ہیں یا پھر اگر چھو بھی لیتے ہیں تو یہ نیت کے ساتھ کہ ان کی برکت ہمارے جسموں میں آ جائے، باقی عبادت کی نیت ہماری نہیں. ایک کسی صاحب نے سوال کیا کہ کچھ لوگ طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، شرک کی ڈیفینیشن سمجھو پہلے. طواف اللہ کا بھی تو نہیں ہوتا نا. اگر صرف اللہ کا طواف کر رہے ہوتے اور پھر کوئی دوسرے کا طواف کرتا تو آپ کہتے شرک کیا. خدا کا طواف ہوتا ہے؟ شرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ خاص کام ہے لیکن وہ کام دوسرے کے ساتھ بھی آپ کرنے لگ گئے، دوسرے کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں تو شرک ہے. خدا کا کب طواف کیا آپ نے؟ طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. ہاں البتہ جن لوگوں نے قبروں کا طواف کیا اگر وہ اس طرح کا نیا کام شروع کر رہے ہیں تو وہ بدعت انہوں نے کیا ہے، حرام ضرور ہے، شرک نہیں، حرام ہے. بہرحال یہ تفصیلی بحث بہت دیر تک چلی جائے گی. یہ دونوں سوالوں کا جواب تھا. پھر اس کے بعد اسی کے ویڈیو میں کسی ایک جاہل نے یہ کہا تھا کہ قبر والے نہیں سنتے، تو اس کا بھی جواب دے دیتے. چلیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کیا، جس کی مل سکی ان کو سب ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضور نے ایک خطبہ دیا ان کے سامنے اور کہا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے پاس رسول بن کر کے نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت نہیں ہوئی؟ کیا تم اب نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور کس سے بات کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ جو بدر کے مشرکین جو مارے گئے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا سن رہے ہیں وہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم سے جو زندہ ہیں ان سے زیادہ وہ سنتے ہیں، ان کو سب سنائی دے رہا ہے. حتیٰ کہ حضور کی دوسری ایک حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ چلنے والے کے چپل کی آواز تک سنتا ہے. تم چپل کی آوازیں نہیں سنو گے لیکن اس کو چپل کے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز بھی آتی ہے. اب یہاں اندازہ کریں، ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ مشرکین بدر جو بدر میں آئے ہوئے تھے قتل ہو گئے، ان کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پھر یہاں تو لوگ اولیاء اکرام کے سننے پر اعتراض کر رہے ہیں. کیا اولیاء اکرام قبروں میں نہیں سنتے؟ میرے عزیزو، اگر وہ نہیں سنتے اور مومنین نہیں سنتے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور. ہم کو یہ سکھایا گیا نا، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو. ارے جو سنی نہیں رہا ہے اس کو اے کہہ کر کے پکاریں گے ہم؟ وہ سن رہے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں، ان کی آواز ہم تک نہیں. یہ تھا اس جاہل کے سوالوں کا جواب. اور ہمیشہ یہ حدیث دکھاتے رہتا ہے. حدیث اس کو پڑھنے تو آتی نہیں ہے اور حدیث دکھا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتا ہے. میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا، بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے ان کو بخار، آتی نہیں بخاری.
तो ये जाहिल को कुछ मालूम है नहीं, बस मौलाना बन के बैठ गए। मैं मुसलमानों से यही कहूँगा कि ऐसे जाहिलों से बच के रहो, ऐसे जाहिलों के बयान मत सुना करो। जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा हो गया, और दूसरा ये जिसका नाम क्या है, सलमान आफ्ताब खान। और मैं इससे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सलमान नाम होने से कोई सलमान अज़हर ही नहीं बन सकता। तो पहले पूरा इल्म हासिल करके आओ, फिर बात करो। और एक चीज़ मेरे को ये भी मालूम है, इनको कितने भी सवालों के जवाब दे दो, फिर भी ये नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे ये, क्योंकि जो ये बकवास करते हैं सेम वही बकवास करते रहते हैं हमेशा। और हमारे उलमा इकराम ने कितनी बार इनको जवाब दिया, लेकिन इनके समझ में नहीं आया। तो इसको मैंने बोला था कि जवाब दूंगा, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। वैसे पता है मुझे कि इस जाहिल के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दलील से 100 आलिम को समझाया जा सकता है, लेकिन 100 दलील से एक जाहिल को नहीं समझाया जा सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि इसके फितनों से भी लोग बचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।